السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 37واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3 ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5013۔ فجر کی سنت میں دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 726۔ رات میں سوتے وقت بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا چاہیے، ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5017۔ سورہ اخلاص سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7375۔ اخبروہ ان اللہ یحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سورہ پڑھاتے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیتے۔ تو کہا ایسا کیوں کیے؟ تو کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر سورہ اخلاص سے ہمیں محبت ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 774۔ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں، 3 بار پڑھ لیں صبح شام۔ ہر پریشانی کے لیے دوا ہے اور یہ بہترین دعا ہے۔ ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3575۔ سورہ اخلاص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4035۔ ابی بن کعب کہتے مشرکین نے کہا یا محمد انصب لنا ربک، آپ اپنے رب کا تعارف بیان کیجئے۔ تو یہ سورہ اتری ہے، قل هو اللہ احد۔ بچھو کے ڈنک مارنے کا بہترین علاج ہے، سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پانی اور نمک منگایا اور قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس آپ نے تلاوت کی۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111۔ طواف کی دوسری رکعت میں بھی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس میں بھی سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 869۔ مغرب کی دوسری رکعت میں بھی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 431۔ اس لیے فجر میں بھی ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پڑھا کرتے تھے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ غور کریں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11۔ کہ اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص 1/3 ہے، ثلث قرآن ہے، اس لیے پڑھتے رہیے، اس کا اہتمام کیجئے، بار بار پڑھیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ اگر کوئی پوچھے آپ کس اللہ کو مانتے ہو تو یہ سورہ پڑھ دیجئے۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں، پورے قرآن مجید میں 2 ہی سورہ ایسی ہے جس کے اندر اس کا نام نہیں ہے، جیسے سورہ اخلاص، تو اخلاص کا لفظ قل هو اللہ احد میں ہے ہی نہیں، اور سورہ فاتحہ تو فاتحہ کا لفظ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ 2 صورتیں پورے قرآن مجید میں ایسی ہے کہ نام تو ہے لیکن اس کے اندر نام نہیں ہے۔ بقیہ دوسری اور صورتوں میں اس کا نام اسی کے اندر ہے، چاہے شروع میں رہے، اخیر میں رہے یا بیچ میں رہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔